شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل نشست میں آپ کے سامنے سبق قومی ہمدردی کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور اہم نکات کو تفصیل سے وضاحت کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے اس سبق میں دی گئی مشق کو کاپی میں حل کرنا ہے۔ کاپی میں حل کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ کاپی کا استعمال کس طرح سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ تمام کام نیلی اور کالی سیاہی سے ہی کیا جائے گا اور کسی قسم کا کوئی رنگین مارکر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے پاس اردو نصاب میں اور سلیبس کے مطابق آپ کو 2 کاپیاں دی گئی ہیں۔ آپ اس پر چھوٹا سا اسٹیکر بنا لیں اور اسٹیکر پر لکھیں نظم اور نثر۔ آپ دونوں کاپیوں کے اوپر ایک پر نثر اور ایک پر نظم کا اسٹیکر چسپاں کر دیں۔ اس کے بعد اب آپ اپنے کاپیوں کا باقاعدہ استعمال دیکھیں کس طرح سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو 3 صفحے شروع میں چھوڑنے ہیں، آگے پیچھے کر کر اس طرح سے آپ 3 صفحے چھوڑیں گے جس میں ہم فہرست کو مرتب کریں گے۔ فہرست لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے نمونے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ 4 کالم بنائیں گے، 1 2 3 اور 4۔ سب سے پہلے کالم پر آپ لکھیں گے نمبر شمار، دوسرے پہ لکھیں گے تاریخ، تیسرے پہ لکھیں گے عنوانات اور چوتھا دستخط کے لیے ہوگا۔ اب آپ فہرست لکھتے وقت جس سبق کو بھی آپ لکھنا ہے سب سے پہلے سبق کا نام لکھیے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم قومی ہمدردی سبق کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر قومی ہمدردی لکھیں گے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ آپ کا کاپی کا کام شروع کیا جائے گا۔ فہرست میں آپ سب سے پہلے جس کام کو بھی آپ شروع کر رہے ہیں وہاں پر تاریخ ڈالیے گا۔ تاریخ ڈالنے کے بعد آپ جیسے مثال کے طور پر تعارف مصنف آپ نے سب سے پہلے کیا تو آپ یہاں پر تعارف مصنف لکھیے گا۔ دوسرے نمبر پر پھر تاریخ ڈالیے گا اور مثال کے طور پر آپ مرکزی خیال کر رہے ہیں تو پھر مرکزی خیال جس دن بھی آپ کریں گے اس دن کی یہاں تاریخ ڈالیے گا اور آگے مرکزی خیال لکھے گا۔ اسی طرح سے پوری فہرست جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے اس دن کی تاریخ کے حساب سے فہرست مرتب کی جائے گی۔ اب آپ کا باقاعدہ کاپی کا کام شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر کام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمپیوٹر شیٹ لے لیجئے۔ کمپیوٹر شیٹ لینے کے بعد اس پر سبق کا نام لکھیے۔ اگر کوئی شعر آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے اور جو کہ سبق سے مطابقت رکھتا ہو تو آپ اپنی مرضی سے یہاں کوئی شعر لکھ سکتے ہیں۔ شعر لکھنے کے بعد اب آپ اپنی کاپی کا وہ صفحہ کھولیے جہاں سے آپ نے کام شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کام شروع کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے لکھیے گا تعارف مصنف اور مصنف کا نام لکھیے، تاریخ ولادت، تاریخ وفات۔ یہ لکھنے سے پہلے آپ کو ایک بات اور ذہن نشین کرنی ہے اور خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کاپی کے دونوں جانب حاشیہ ڈالیے گا۔ حاشیہ ڈالیں جس طرح سے آپ کی کاپی ہے اسی مناسبت سے حاشیہ ڈلے گا اور حاشیہ جہاں پر ڈلے گا وہاں اوپر تاریخ لکھی جائے گی اور یہ تاریخ ہجری بھی ہوگی اور عیسوی بھی ہوگی۔ تو یہ دونوں تاریخ آپ کو نمونے کے طور پر یہاں پر لکھ کر دکھا دی گئی ہے۔ جب آپ کام کریں تو تاریخ لکھنے پر خاص طور پر خیال کیجیے گا اور تاریخ ہر کام کے شروع میں لازمی طور پر لکھی جائے گی۔ تو اسی مناسبت سے آپ اس طرح سے کام اپنا شروع کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ تعارف مصنف، اس کے بعد پھر آپ دوسرا کام شروع کریں گے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال لکھنے کے سے پہلے آپ یہاں پر تاریخ ڈال لیجئے گا اور اسی طور پر یہ جو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے اسی طریقے سے اسی مطابق آپ سارا کام اپنے کاپی میں کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا کام اگلا جو ہے وہ اہم جملوں کی تشریحات ہے۔ یہ اس طرح سے آپ کے سامنے جو بھی کاپی کا کام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اچھی طرح سے سمجھ کر نقل کر لیں۔ ابھی آپ کو سمجھانے کے طور پر سارے نمونے کے طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ پھر تیسرا کام آتا ہے اہم اقتباسات۔ تو یہاں پر بھی اقتباسات شروع کرنے سے پہلے آپ تاریخ ڈالیے گا اور آپ کے کتاب میں سے کچھ اقتباسات یہاں پر
दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर صفحہ نمبر 24 سے پیرا نمبر 2 سے یہ اقتباس دیا گیا ہے۔ آپ کتاب میں اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے نمونے کے طور پر جس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ سارا کام آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اقتباس نمبر 2 وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے اقتباس نمبر 1 ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے اس کی مختلف ہیڈنگز ہے۔ ان ہیڈنگز کو لکھتے وقت آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہیڈنگ واضح ہو، کٹ پین سے ہو، اور جہاں پر بلیک یا کالے مارکر کی ضرورت ہے آپ وہاں پر کالا مارکر استعمال کیجئے۔ اور ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے جو اپنے اقتباس لکھا تو پہلے اقتباس میں حوالے مصنف کو آپ نے تفصیل سے بیان کیا، اور اگلے اقتباس میں ہم نے یہاں پر نہیں بیان کیا۔ بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ آپ نے کر دیا، اب بار بار وہی چیز ریپیٹ ہوتی رہے گی، لہٰذا یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے۔ مگر جب آپ اس کو حل کریں گے تو آپ اپنے طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا اضافی کام جو آپ کی مشق سے ہٹ کر ہے وہ یہاں پر آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب آپ کا شروع ہوتا ہے کام جو آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 27 کھولیے۔ صفحہ نمبر 27 میں سب سے پہلے مشق میں اوپر دیا گیا ہے سوال و جواب۔ اس میں کچھ سوال و جواب دیے گئے ہیں، تو اس سوال کو پڑھیے اور آپ کے کاپی میں نمونے کے طور پر ان سوالوں کو حل کر کر بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہ سوالات کرنے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ اس کا پورا جواب موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ اس کا پورا جواب موجود ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال، چوتھا سوال، جس طریقے سے آپ کی کاپی میں سوال مشق میں دیے گئے ہیں وہ آپ کو یہاں پر نمونے کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، دیکھیے کہ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیے۔ تو اب آپ سبق کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے 4 جوابات موجود ہیں جس میں سے 3 غلط اور 1 صحیح ہے۔ اب آپ جملے کو پڑھنے کے بعد جو مناسب اور صحیح جواب ہے اس پر آپ نشان لگائیے گا، جیسا کہ یہاں پر یہ نشان لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آتے ہیں۔ اگلے صفحے پر بھی اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے جس میں خالی جگہ درست الفاظ لکھ کر پر کرنا ہے۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر دیا گیا ہے کہ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ڈیش اور پتے بھی ہرے ہیں۔ اب آپ یہاں کتاب کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس کا جواب موجود ہے، اور اس جواب کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد یہاں پر پر کیجیے گا جس طرح سے آپ خالی جگہ پر کرتے ہیں۔ اسی طرح بات جائیے آگے سوال نمبر 4 جس میں درست بیان پر نشان لگانا ہے۔ اب درست بیان، یہاں پر مختلف جملے دیے گئے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو آپ صحیح لگائیے، اور اگر یہ غلط ہے جملہ تو آپ کراس کا نشان لگا دیجیے گا۔ اب ادھر آگے آتے ہیں کہ کچھ آپ کو قواعد کا کام دیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے 4 نمونے کے طور پر جملے دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر عدیل آیا، نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے، فرخ پڑھ رہا ہے۔ ان چاروں جملوں میں جملہ نمبر 1 اور 4 کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے۔ جملہ نمبر 1 اور 4، عدیل آیا، عدیل نے کیا کام کیا ہے؟ آنے کا۔ فرخ پڑھ رہا ہے، فرخ نے کیا کام کیا ہے؟ پڑھنے کا۔ تو جملہ نمبر 2 اور 3 کو دیکھیے، نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے۔ اس جملے میں اور ان جملوں میں کیا فرق ہے کہ ایک میں فعل ظاہر ہے، دوسرے میں فعل ظاہر نہیں ہے، صرف خبر دی جا رہی ہے۔ کیا خبر دی گئی؟ نازیہ اچھی بچی ہے۔ تو اب ان دونوں جملوں کا فرق ہے، ان دونوں جملوں کو فرق کی بنیاد پر ان دونوں جملوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ مثال یعنی کہ اگر کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف خبر ہے، لہذا ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے، اور وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے سامنے
مشق کے طور پر 4 جملے دیے گئے ہیں. آپ ان چاروں جملوں کو پڑھیے، 2 کالم بنائیے. 2 کالم بنانے کے بعد جو جملہ آپ کے ذہن کے مطابق اسمیہ کہلاتا ہے اس کو اس کالم میں رکھیے جس کو آپ نے اسمیہ کا کالم بنایا ہے، اور جو جملہ فعلیہ ہے آپ کے مطابق اس کو جملہ فعلیہ پہ رکھیے گا. تو اس طرح سے آپ کا پورا کتابی مشق کا کام مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ سارا کام آپ نثر کی کاپی میں کریں گے. یہ سارا کام آپ نثر کی کاپی میں کریں گے. امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور ہر ایک پہلو کو اچھی طرح سے جانچ لیا ہوگا، اور آپ بآسانی طریقے سے کاپی میں کام کو مکمل کر لیں گے. شکریہ.